حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 7 پشتوں میں کوئی بادشاہ نہیں تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں اور اونٹ چراتے ہوئے پڑے ہوئے، اور انہوں نے جو تیر اندازی اور تلوار بازی تھی وہ بھی کسی اکیڈمی سے نہیں سیکھی. الیگزینڈر دا گریٹ، جس کو دنیا اسکندر اعظم کے نام سے جانتی ہے، اس نے آرگنائزڈ آرمی کے ساتھ 10 سالوں میں 17 لاکھ مربع میل کی سلطنت قائم کی. اسی کی دوسری طرف، اسی کے برعکس، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 برس کے عرصے میں 22 لاکھ مربع میل پر سلطنت قائم کی، اور بغیر کسی آرگنائزڈ آرمی کی. اور اس میں 2 بڑی سلطنت، روم اور ایران کی 2 بڑی سپر پاورز بھی شامل تھی، جن کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا. آج کے سیٹلائٹ دور میں، جہاں ہمارے پاس بہترین قسم کے میزائل بھی موجود ہیں، بہترین قسم کی آبدوزیں اور انتہائی شاندار ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی دنیا کے کسی بھی سپر پاور ملک کے پاس بھی اتنی سلطنت نہیں ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف سلطنت قائم کی، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مثال بنائی پوری دنیا کے لیے. ان کی جو عدل پر مشتمل سلطنت تھی، دنیا آج اس کو فروٹ پیش کرتی ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک ڈسپلن اور جو ایک سسٹم بنایا، دنیا آج اس کو فالو کر رہی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے ہوئے رولز اور ریگولیشنز اور پرنسپلز، ان کو آج دنیا فالو کر رہی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مینجمنٹ آف اسٹیٹ جو بنائی، جو ایک تھیوری پیش کی، اور ساتھ تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل بھی دیا کہ مینجمنٹ آف اسٹیٹ کیسے کرنی ہے، اسٹیٹ کو مینیج کیسے کرنا ہے، اسٹیٹ کو چلانا کیسے. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پریکٹیکل کر کے دکھایا. الیگزینڈر دا گریٹ، اسکندر اعظم، تقریباً 350 قبل مسیح میں جب وہ آیا، اس نے سلطنت قائم کی. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی، جس کو الیگزینڈر دا گریٹ کو لوگ ایک سائن کے طور پر لیتے ہیں، ایک سیمپل کے طور پر لیتے ہیں، اس کو جنگوں کے میدان میں اور دنیا فتح کرنے کے حساب سے ایک پیشوا سمجھا جاتا ہے، ایک لیڈر سمجھا جاتا ہے. دنیا اس کو سلوٹ کرتی ہے کہ اس نے اتنی بڑی سلطنت قائم کی، اس نے اتنے کم عرصے میں اتنے علاقوں کو فتح کیا. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے زیادہ کارکردگی دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل پر ایک عدل پر مشتمل ایک بہترین انہوں نے سلطنت قائم کی، اور وہ بھی بغیر کسی آرگنائزڈ آرمی کی. کہ دنیا جن لوگوں کو فتوحات کے میدان میں اپنا لیڈر مانتی ہے، یا جن کو ایک سائن سمجھا جاتا ہے، ان میں چنگیز خان کا نام بھی ذکر ہے. چنگیز خان نے ایران اور چین کے راستوں سے، ان پہاڑوں سے اور کراکورم کے راستوں سے ہوتا ہوا وہ عراق اور شام میں پہنچا. مسلمانوں پر بھی اس نے بے تحاشا ظلم کیے، اور وہ سائن آف بروٹیلٹی بن گیا، ظلم کی ایک علامت بن گئی. آج بھی اگر کسی کو ڈرانا ہو، کسی کو خوف دلانا ہو، تو چنگیز خان کا نام استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح ہٹلر کو دیکھیے کہ ہٹلر بھی سائن آف بروٹیلٹی ہے، وہ بھی ایک ورلڈ کلر کے نام سے جانا جاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل قائم کیا، سسٹم دیا، ایک رول دیا، ریگولیشنز دیے، لاز دیے، جن لاز کی بنیاد پر آج دنیا چل رہی ہے. آج دنیا کی بڑی بڑی جو اسٹیٹس ہیں، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے ہوئے سسٹم کو فالو کر رہی ہے. دنیا بھر کے مورخین کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی کے آگے الیگزینڈر کو رکھ کر دیکھیں. الیگزینڈر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی کے آگے ایسے ہی لگے گا جیسے کہ ایک بڑے پہاڑ کے آگے چھوٹا سا کنکر. الیگزینڈر کی جو گورنمنٹ تھی وہ 5 سال قائم رہی، لیکن الیگزینڈر دنیا کو کوئی سسٹم نہ دے سکا، دنیا کو کوئی نظام نہ دے سکا. الیگزینڈر اور اس کی حکومت آج صرف کتابوں میں مقید ہے، آج آپ کو صرف تاریخ کے اوراق پر نظر آتی ہے. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، سلام اور شخصیت کو، کہ ان کی بنائی ہوئی جو رولز اور ریگولیشنز تھے، ان کا جو بنایا ہوا سسٹم تھا، وہ اس وقت دنیا کے 245 ممالک میں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے. ایک آرٹیکل بہت ہی زبردست کسی نے لکھا، اس نے کہا کہ آج بھی جب کسی ڈاکخانے سے کوئی خط نکلتا ہے، پولیس کا کوئی سپاہی وردی پہنتا ہے، کوئی فوجی جوان 6 ماہ بعد چھٹی جاتا ہے، یا پھر حکومت کسی بچے، معذور، بیوہ یا بے آسرا شخص کو وظیفہ دیتی ہے، تو وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی بے اختیار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظیم تسلیم کرتی ہے. وہ انہیں تاریخ کا سب سے بڑا سکندر مان لیتی ہے، ماں سوائے ان مسلمانوں کے جو آج احساس کمتری کا شدید شکار ہیں. اور وہ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو تب بھی آس پاس دیکھتے ہیں کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی سن نہیں رہا. اسی آرٹیکل میں وہ صاحب فرماتے ہیں کہ مسلمانوں نے ایک بار انگریز سرکار کو دھمکی دی تھی
اگر ہم گھروں سے نکل پڑے تو تمہیں چنگیز خان یاد آ جائے گا۔ اس پر جواہر لال نہرو نے مسکرا کر کہا تھا، افسوس آج چنگیز خان کی دھمکی دینے والا مسلمان یہ بھول گیا کہ ان کی تاریخ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، جن کے بارے میں مستشرقین اعتراف کرتے ہیں کہ اسلام میں اگر ایک اور عمر ہوتا تو آج دنیا میں صرف اسلام ہی دین ہوتا۔ آج ہم بھی یہ بھولے ہوئے ہیں کہ ہم نے ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی ہم تاریخ پڑھیں، جب بھی ہم کسی بک آف ہسٹری کو اٹھائیں تو ہمیں الیگزینڈر کو تو پڑھنا چاہیے، ہمیں چنگیز خان کو پڑھنا چاہیے، ہٹلر کو پڑھنا چاہیے، دیگر جو بڑے بڑے لیڈر جو جن کو دنیا لیڈر مانتی ہے وہ گزرے ہیں، اور جن کو دنیا یہ کہتی ہے کہ وہ لیڈر تھے، وہ فاتح تھے، وہ ایک رولر تھے، ان کو مانتی ہے۔ ہم ان کو پڑھیں، لیکن ہم اپنے اسلاف کو بھی پڑھیں، ہم اپنے صحابہ کی تاریخ کو بھی پڑھیں۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے صحابہ نے کیسی زندگی گزاری، کیسے انہوں نے بہترین طریقے سے سلطنتیں قائم کی، علاقوں کو، بڑے بڑے علاقوں کو فتح کیا۔ آج کوئی بھی یہ حکومت، کوئی بھی اسٹیٹ یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ میں موجودہ وقت کی سپر پاورز کو فتح کر سکتا ہوں، میرے پاس اتنی پاور ہے کہ میں موجودہ جو بڑی بڑی اسٹیٹس ہیں ان کو میں مات دے سکتا ہوں۔ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران اور روم جیسی بڑی بڑی سلطنتوں کو انہوں نے فتح کیا۔ کچھ اس نے علاقے فتح کیے تو برصغیر میں قدم رکھتے ہی اس کی فوجوں نے وہ سرنڈر کر دیا، نے کہا کہ ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے۔ اس کی حکم عدولی کر کے وہ پیچھے پلٹ گئی۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو دیکھیے کہ انہوں نے ایران the super power of that time، انہوں نے کہا کہ میں ایران کو فتح کروں گا، میں اس پر چڑھائی کروں گا۔ ان کے جو کمانڈرز تھے، ان کے جو فوج تھی، ان کے جو سپاہی تھے، ان کے جو سولجرز تھے، انہوں نے کہا وی آر ریڈی، ہم تیار ہیں۔ انہوں نے کہا میں روم کو فتح کرنا چاہتا ہوں، میں روم کی طرف جانا چاہتا ہوں، اس پہ چڑھائی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج اور لشکر نے کہا کہ ہم ریڈی ہیں، وی آر ریڈی فار ایوری تھنگ، آپ جہاں کہیں گے ہم جائیں گے، آپ جس علاقے میں کہیں گے ہم جائیں گے۔ حکم عدولی اور پیچھے ہٹنے کی تو بات ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم آپ کی بات کا مانیں۔ ہمیں پھر کوشش کرنی چاہیے نا کہ ہم ان کو سائن مانیں، ہم ان کو سیمپل مانیں، ان کو ہم مد نظر رکھ کر تاریخ کو پڑھیں۔ اور اصل لیڈر تو ہمارے وہ ہیں جنہوں نے ریکارڈز قائم کی۔ اگر ریکارڈز کا پیمانہ ہمارا ٹھیک ہے، ہم ٹھیک پیمانے سے اگر دنیا کے لیڈرز کو ماپنا چاہتے ہیں، تو پھر سب سے جو بہترین لیڈر ہیں دنیا کے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آنے والے وقت میں جب دنیا کبھی بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی مثال قائم کر ہی نہیں سکتی، اس لیے ہمیں پیشوا انہیں ماننا چاہیے۔ ہمارے مقتدی وہ ہیں، ہمارے جو لیڈر ہیں وہ ہیں۔